پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ مخصوص نشستوں میں کن کن کے نام شامل ہیں؟ خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی کال دی، پوری دنیا میں بھوک ہڑتال کے کیمپ لگائے جائیں گے۔ ہر ظلم جبر برداشت کیا، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ کیا خاموش ہو جائیں، گونگے بہرے بن کے بیٹھ جائیں؟ ہم نے عام آدمی کی زندگی آسان کرنی ہے۔ سر، عمران خان صاحب اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے نام پہ بہت زیادہ اس پر پذیرائی ملی، آپ لوگوں کو بڑی سیٹیں آپ لوگوں نے جیتی۔ خان جو کر سکتا تھا خان نے کر دیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں، اگر تو آپ انفرادی حیثیت میں پوچھیں گے تو ہم ہر ظلم جبر برداشت کیا، ہر طرح کی صحبتیں برداشت کیں، اور ہم اپنے نظریے پہ عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے۔ یعنی بغیر کسی جرم کے جیل بھی کاٹ لی، کاروبار بھی بند کروا لیا، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹ، سارا کچھ بند کروا لیا۔ صرف پاکستان مقصد تھا۔ ہماری جو تحریک ہے، جو تحریک انصاف، وہ پاکستان میں ریفارمز چاہتی ہے، ایک نیا پاکستان چاہتی ہے جس میں انصاف ہو، جس میں ایکویلٹی ہو، جس میں اقلیتوں کو سارے حقوق ملے۔ تو اس جدوجہد میں ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اچھا، خان صاحب تو اگر باہر ہوتے تو خان صاحب ایک کال دیں، لاکھوں بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جیسے ابھی شملہ پہاڑی پریس کلب کے باہر بھی اس دن پروٹیسٹ کیا گیا، تو چند 11 MPs آئے تھے، مطلب کوئی خاصی تعداد اکٹھی کرنے میں ناکام رہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، کیا وجہ؟ نہیں، ٹوٹل لاہور میں 30 MP ہیں جی، 30 ٹکٹ ہولڈر ہیں، جی، جن میں سے ایک محمود الرشید صاحب جیل میں تھے، جی، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جیل میں تھی، جی، میاں اسلم اقبال صاحب کو جن کرائسس کا سامنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو باقی 23 MPs موجود تھے اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے ٹکٹ ہولڈرز جو یونین کونسل لیول کے تھے۔ تو بہت اچھا، ہم نے تو رپورٹ بھی پبلک کی ہے اس کو۔ لیکن وہ 300-400 سے زیادہ بندہ نہیں اکٹھا ہوا۔ نو، آپ کیا کہتے ہیں؟ 2000 کے قریب بندہ تھا۔ اچھا، اور سارا اس خوف میں نکلا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا کراؤڈ تحریک انصاف کے اس دور میں، جب آپ نکلیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں پولیس ریڈ کرنا شروع کر دے گی۔ اس خوف میں بھی اگر 2000 بندہ نکلا ہے لاہور میں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اچھا، چودھری اصغر گجر صاحب کو رات کو آخری پہر پہ 2:30 بجے گھر سے گرفتار کر لیا گیا، کیمرے توڑ دیے گئے، انہیں لے کے جایا گیا، دروازے توڑ دیے گئے ان کے گھر کے۔ آپ بھی ان کے ساتھی ہیں، کیا آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں صاحب، جب ہم لاہور میں ہم نے 2 دن پہلے کال دی احتجاج کی، تو ہمیں ان چیزوں کا اندازہ تھا کہ پولیس موقع پہ بھی گرفتار کر سکتی ہے، ایک سختی کا نیا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے۔ ہماری جو قومی لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اور اسد کیسر جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی، ملک گیر احتجاج کی کال ہے۔ تو ہم ان ساری مشکلات کو فیس کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اب کیا کریں گے؟ ایک عام کارکن، ایک عام سطح کے کارکن کو بھی ذہنی طور پہ اس گورنمنٹ نے اس ظلم اور بربریت میں ان کو مضبوط تر کر دیا ہے۔ تو اب تو تحریک انصاف نکلتی ہے۔ کس وجہ سے گرفتار کیا گیا چودھری اصغر گجر صاحب کو؟ یہاں پہ گرفتاری کے لیے کوئی جرم ہونا ضروری نہیں ہے، صرف آپ عمران خان کے حق میں بات کر لیں، آپ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا لیں۔ اس سے بڑا جرم اس ظلم اور بربریت کے دور میں اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں گرفتار ہونے کے لیے، کیونکہ آپ خان صاحب کے فالوور ہیں؟ بالکل تیار ہیں، میں نہیں تیار۔ اچھا، میرے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن، ہر عمر کا کارکن، بڑی عمر کے بھی، نوجوان بھی، نوکری پیشہ بھی، ڈیلی ویجر بھی، جو عمران خان صاحب کے نظریے پہ کھڑا ہے، وہ ہر ایک اس سارے ظلم کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، کل رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا، حلف نامے جو لے گی پولیس، کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ بھی سارے میڈیا نے دیکھا، ریکارڈ کو ضبط کر لیا۔ ایک نئی ٹرم استعمال کی جا رہی ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم۔ تو یہ اصل میں خوف میں مبتلا ہے۔ نہیں، حلف نامے انہوں نے ضبط کر لیے پولیس نے، حلف نامے جیسا شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں۔ جی، حلف نامے جو ہمارے پورے قومی اور صوبائی اسمبلیز کے جو MPs MNAs تھے جنہوں نے جمع کروائے، کچھ وہ لے گئے ریکارڈس میں۔ تو جب آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی کہ وہ ہمیں دعویٰ بولیں گے تو ہم اس کا بیک اپ کوئی تیار کریں، ہم کیا کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی؟ بالکل بیک اپ تیار ہے۔ جب اس چیز کا پتہ ہے کہ انہوں نے ریڈ کرنا ہے، ہم نے ہر چیز کا اپنا بیک اپ رکھا ہوا ہے۔ بھوک ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا معاملہ سارا؟ بالکل، اگر خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی کال دی تو نہ صرف پاکستان بھر میں
بلکہ پوری دنیا میں بھوک ہڑتال کے کیمپ لگائے جائیں گے. لاہور اس کے لیے تیار ہے. ہم نے عوامی رابطہ مہم تیز کر دی ہے. انشاءاللہ ہم اس بھوک ہڑتالی کیمپ کا دائرہ کار ہر یونین کونسل تک بھی پہنچائیں گے. کب کریں گے بھوک ہڑتال؟ جیسے اناؤنس ہوگا. 26 جولائی کو احتجاج کی کال دی ہے, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں وہ کیا معاملہ؟ احتجاج, اب دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا رویہ کیا ہے. الیکشن کمیشن نے پہلے ہماری رکنیت معطل کی, ہماری پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم رکھا. پھر جس طرح کے عروض لگائے گئے, جس طرح ہمارا الیکشن دانستہ خراب کیا گیا, اور پھر جس طرح کے نتائج آئے, اور پھر جو اس کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا, یہ سارے عوامی منشا کے خلاف فیصلے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف موجودہ حالات میں جو ہر بار بشرا بی بی کو نئے مقدمے میں ڈال دیا جاتا ہے, جب عوام پر مہنگائی کا نیا بوجھ ہر مہینے لگایا جا رہا ہے, پیٹرول کے نرخ دیکھیں, بجلی کے نرخ دیکھیں, عام آدمی کا معیار زندگی گر گیا, اور ان کا فوکس کیا ہے کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا ہے, ضمانتوں کے باوجود عمران خان کو کیسے اندر رکھنا ہے, مخصوص نشستوں سے عدالتی فیصلے کے باوجود ان کو کیسے محروم رکھنا ہے. تو جب ملک کے بڑے اس معاملے میں اتنا باعث ہوں گے تو پھر تحریک انصاف تو اپنا جمہوریہ کا استعمال کرے گی. 26 جولائی کو کیا کریں گے؟ بالکل احتجاج کریں گے, پرامن احتجاج. ملک بھر میں احتجاج کریں گے. ملک بھر میں احتجاج ہوگا. پھر اس ظلم کو کیا خاموش ہو جائیں, سمن بکمن, کیا گنگے بہرے بن کے بیٹھ جائیں؟ کیا پاکستان کے عوام کے لیے, کیا ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا خاموش ہو جائیں؟ ہم نے جمہوری سفر کرنا ہے, ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے بڑھنا ہے, ہم نے عام آدمی کی زندگی آسان کرنی ہے. تو ایک سیاسی جدوجہد ہے, وہ جاری رہے گی. مخصوص نشستیں مل جائیں گی؟ مخصوص نشستوں پہ عدالتی فیصلہ بہت واضح ہے, ان کو دینی پڑیں گی. اور اگر کوئی اگر الیکشن کمیشن میں مزید کوئی اس میں رکاوٹ ڈالی تو پارٹی اپنا قانونی چارہ کوئی پوری کرے گی. اچھا, مخصوص نشستوں کی کوئی لسٹ بھی چل رہی ہے ابھی, جس میں وہ صنم جاوید صاحبہ اور طیبہ رائجہ اور عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, یاسمین راشد صاحبہ, سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. لسٹ باقاعدہ بن گئی ہے یا یہ صرف افواہیں چل رہی ہیں ابھی جو لسٹیں چل رہی ہیں؟ نہیں, پارٹی نے تو لسٹ آلریڈی بنائی ہوئی تھی. ہمارا ایک منظم تحریک انصاف خواتین ونگ موجود ہے جس نے بہت پہلے سے اس کی تیاری کی ہوئی تھی. جو نام آپ نے لیے یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اس پاکستان کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو بالکل ان کا حق بنتا ہے, ان کو ملنی چاہیے سیٹیں. عمران خان صاحب کو رہائی کب ملے گی؟ عمران خان صاحب کو تو ایک سیکنڈ بھی مزید جیل میں رکھنا جرم ہے, چونکہ جب مقدمات کی بنیاد ہی نہیں ہے, عدالتوں سے بریت ہو چکی ہے, مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے, تو نئے مقدمات بددیانتی پر مبنی ہے. انشاءاللہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. جیسے اس ظلم پر وفاقی حکومت کے یا مریم نواز صاحبہ کے بیانات آ رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ فیوچر پاکستان تحریک انصاف کا سنہرا ہے, پازیٹیو ہے. تو آپ کیا کہیں اس حوالے سے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری ہے کہ عام آدمی کا مستقبل ہے انشاءاللہ. اچھا, پاکستان میں یہ ظلم کا بازار, یہ جعلی مینڈیٹ والی جس کو عوام کی تائید ہی حاصل نہیں ہے, اس گورنمنٹ کے خاتمہ انشاءاللہ عام آدمی کے ریلیف کا باعث بنے گا. عمران خان صاحب کو کب باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی خوشی کی نوید, کوئی عوام جو سن رہی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس اگست میں انشاءاللہ, جو ہماری قانونی ٹیم ہمیں آگاہ کرتی رہتی ہے, جب ہم پوچھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس اگست میں خان صاحب باہر ہوں گے.